الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وقال سبحانه فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وقال سبحانه أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه صدق الله وصدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہماری زندگی مسلسل سفر والی زندگی ہے۔ زندگی کا یہ سفر کبھی ہدایت سے شروع ہوتا ہے اور ہدایت پہ اختتام کو پہنچتا ہے، کبھی زندگی کا سفر گمراہی سے شروع ہوتا ہے اور گمراہی پہ ختم ہوتا ہے، اور کبھی زندگی کا یہ سفر ہدایت سے شروع ہوتا ہے اور گمراہی پہ ختم ہوتا ہے، اور کبھی زندگی کا یہ سفر گمراہی سے شروع ہوتا ہے اور ہدایت پہ ختم ہوتا ہے۔ ایک مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ، اس کی زندگی کا آغاز ہدایت سے ہوتا ہے۔ اسے جس ماں کی جھولی ملی، جس ماں کے سینے کا دودھ ملا، وہ ایمان والی تھی۔
اس کو نہلا دہلا کے صاف ستھرا کر کے اس کے کان میں آذان اور اقامت کہی گئی۔ زندگی کا یہ سفر ہدایت سے شروع ہوا۔ اللہ نے استقامت عطا فرمائی، چلتا رہا یہاں تک کہ ملک الموت نے جب روح قبض کی تو یہ ایمان کے اوپر اس کی زندگی کا خاتمہ ہوا۔ ہدایت سے سفر شروع ہوا تھا، ہدایت پہ ختم ہوا۔ کبھی ایسے ماں باپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے جو غیر مسلم ہوتے ہیں، نہ وہ اسلام کو مانتے ہیں، نہ جانتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، کوئی آذان اقامت غسل نہیں، زندگی کا سفر گمراہی سے شروع ہوا اور چلتے چلتے گمراہی پر قائم رہا یہاں تک کہ ملک الموت نے جب روح نکالی، ایمان کو نہیں جانتا تھا، گمراہی سے سفر شروع ہوا، گمراہی پہ ختم ہوا۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ، حالات کی رنگینیوں نے اسے ایسے بدل دیا، بری مجالس نے، بری صحبتوں نے، دنیا کی رونق نے، چہل پہل نے، ریل پیل نے، پیسے اور دولت نے اسے گمراہی کے راستے پہ ڈال دیا۔ اس گمراہی پہ رہا یہاں تک کہ ملک الموت جب روح قبض کرنے کے لیے آیا، یہ شراب میں دھت تھا، یہ زنا کی مجلس میں تھا، یہ چوری اور ڈکیتی کر رہا تھا، رب کے بغاوت میں مگن تھا۔ ملک الموت نے مہلت نہیں دی توبہ کرنے کی، روح قبض کر لی، ہدایت سے سفر شروع ہوا تھا، گمراہی پہ ختم ہوا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کافر ماں اور کافر باپ، رشتہ دار سارے کافر، غیر مسلم ماحول میں پیدا ہونے والا بچہ، اچھی صحبت مل گئی، دوست کوئی ایمان والا مل گیا، ہمسایہ کوئی مومن مل گیا، زندگی کے اندر کوئی جاب کے اندر اس کے ساتھ روم میٹ کوئی بھی مسلمان مل گیا جس نے ہدایت کی پہچان کروا دی، اس کا دل بدلا، روشن ہوا، مسلمان ہوا، ایمان کا داعی بن کے زندگی گزار کے دنیا سے گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی حالت میں۔ زندگی کا آغاز ہوا تھا گمراہی سے، لیکن اختتام ہوا ہدایت پر۔ میں آج اس چوتھی قسم سے اس کے متعلق بات کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہمارا آنے والا ہر لمحہ، ہر دن، ہر ہفتہ، ہر مہینہ، ہر سال ہدایت کے اعتبار سے ترقی والا بنائے، کہ ایسا نہ ہو کہ پاؤں لڑکھڑا جائے اور ہم رب کی رحمت سے اتنا دور گر جائیں کہ ہمیں اٹھانے والا کوئی نہ ہو۔ اس مسافر کو یہ سمجھنا چاہیے، میری زندگی کا سفر شروع ہوا تھا 41 سال پہلے، آج 42ویں سال کے اندر میں سفر کرتے ہوئے گزر رہا ہوں منزل کی طرف۔ میری زندگی کے 60 سال سفر کے گزر گئے، 70-75 سال گزر گئے، اور میں سفر کرتے ہوئے آگے اپنی موت کی طرف قریب ہوتا جا رہا ہوں۔ میرا آج کل سے بہتر ہے یا نہیں؟ آج میری ہدایت اور ایمان محفوظ ہے یا نہیں؟ ایسا تو نہیں تھا کہ میں حافظ قرآن تھا، آج قرآن بلا بیٹھا۔ ایسا تو نہیں تھا کہ جب میں چھوٹا تھا تو میں پکا نمازی تھا، مجھے دادا جی انگلی سے پکڑ کے لے جایا کرتے تھے، اور آج جب مجھے شعور آیا، جوانی ملی،
میں اللہ کے در سے، اللہ کے گھر سے دور ہو گیا۔ ایسا تو نہیں تھا کہ 4-5 سال کی عمر میں مجھے ماں نے انگلی سے پکڑ کے قاری صاحب کے سامنے مسجد میں بٹھایا، الف با تا ثا سے میری علمی سفر شروع ہوا، میں نے کلمے بھی سیکھے مسجد میں نے ایمان بھی سیکھا، میں نے نماز بھی سیکھی، مگر کیا ہوا؟ جب میں چھوٹا تھا، جس وقت میرے اوپر نماز فرض نہیں تھی، روزہ فرض نہیں تھا، احکام شریعت فرض نہیں تھے، اس وقت تو میں تھا، متحرک تھا، ایکٹیو تھا، مستعد تھا۔ آج جب مجھ میں طاقت موجود ہے، مجھے بڑھنا چاہیے تھا ہدایت کے اندر، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ میرے پاؤں ہدایت کے اس راستے سے رک گئے؟ اے اللہ، اگر ہم میں سے کوئی کسی گمراہی کی دلدل میں آج زندگی گزار رہا ہے، اللہ ہم میں سے اس شخص کو، اس بھائی کو ہدایت کی سمجھ عطا فرما، دل کی دنیا بدل دے، دل کا رخ بدل دے، یہاں سے ادھر ہو جائے۔ یہ بغاوت کا راستہ ہے، یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ ایمان کا راستہ ہے، یہ جہالت کا راستہ ہے، یہ علم کا راستہ ہے، یہ رب کی ناراضگی کا راستہ ہے، یہ رب کی رضا کا راستہ ہے۔ اللہ یہاں سے رخ پلٹ کے اس راستے پہ ڈال دے۔ اس کے لیے ایک ہمت ہوتی ہے۔ کل کو قیامت میں اللہ کے ہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اللہ مجھے آپ نے کافر گھر میں پیدا کیا تھا، میرے ماں باپ اسلام سے دور تھے، میں تو کافر ماحول میں پیدا ہوا، مجھے اسلام کا، ایمان کا پتہ نہیں تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، دنیا میں جو بچہ بھی آتا ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس میں اسلام کو قبول کرنے کی استعداد اور صلاحیت ہوتی ہے، لیکن ماحول فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُشَرِّكَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، ماحول اس کو نصرانی بنا دیتا ہے، مجوسی اور مشرک بنا دیتا ہے، لیکن ہمارا رب ایسا نہیں ہے کہ جو مجھ سے یا آپ سے اس چیز کا سوال کرے جو ہماری طاقت میں نہ ہو۔ اس رب نے ہدایت کے لیے ایک زندگی دی، جب تک یہ بالغ نہیں ہوا کوئی بات نہیں ہے، یہ شریعت میں مکلف نہیں ہے۔ جب بلوغ کی عمر ملی، اب زندگی کے 14-15 سال گزر چکے ہیں، اس 14-15 سال کے اندر یہ دنیا میں اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکتا ہے، اسے ہدایت اور گمراہی کا پتہ ہے۔ اب یہ عذر نہیں پیش کر سکتا کہ مجھے اللہ اپنے 20-30-40 سال 60-70 سال کی عمر دی، مجھے ماحول اچھا نہیں ملا، میں کیا کرتا؟ کبھی کبھار ماحول ڈھونڈنا پڑتا ہے، اس کے لیے قدم اٹھانا پڑتا ہے، اور جب انسان کے قدم اس ہدایت کے راستے کی طرف اٹھتے ہیں، پھر اللہ اسے وہ پرواز عطا کرتے ہیں کہ 7 آسمان کی بلندیاں نیچے رہ جاتی ہیں، اور یہ ہدایت میں اس سے اوپر چلا جاتا ہے۔ آؤ فارس کے اندر اس گھر کو دیکھو جس گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، بچے کا نام مابا رکھا گیا۔ مابا کو باپ نے اپنے گھر کے اندر بیٹی کی طرح رکھا، اتنی حفاظت کی، انگلی سے پکڑ کر مجوسی کے اس زرتشت کے مذہب کے معبد عبادت خانے میں لے جاتا، آگ جلاتا، اس کی پوجا اور عبادت کی جاتی، اور مابا کو کہا جاتا لکڑیاں اٹھا کے لاؤ۔ یہ معصوم مابا اپنی ہاتھوں سے باپ کے لیے لکڑیاں لاتا،
باپ کو دیکھتا کہ وہ اس عبادت خانے میں آگ روشن کر رہا ہے، دن رات یہ آگ جلتی رہتی تھی، اس کی عبادت ہوتی رہتی تھی۔ ایک دن اس مابا نے ایک شخص کو دیکھا جو ایک کنارے پر ایک درخت کے نیچے عبادت کر رہا ہے۔ نظر پڑتے ہی متاثر ہوا، قریب گیا، پوچھا۔ اس نے کہا میں نصرانی ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب مانتا ہوں، میں اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں۔ اس لڑکے کو یہ طریقہ اچھا لگا، دل میں بیٹھا کہ ہمارے اس طریقے سے یہ تو بہتر ہے، مجھے بھی کچھ سکھاؤ یہ دین۔ وہ دین تھوڑا سا بتایا گیا، اس راہب سے روزانہ ملاقات شروع ہوئی، ایک زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہونے والا ہے اب، مگر اس کی تلاش کے لیے قدم اٹھانے کی ضرورت تھی۔ قدم اٹھا، میرے اللہ نے ہدایت کے راستے کھول دیے۔ وہ بزرگ راہب جب مرنے لگا، اس نے کہا اب اس خطے میں میرے سوا اور کوئی اس حق مذہب پر کوئی بھی نہیں ہے، تم یہاں سے، یہ اصفہان ہے، خراسان آج ایران کا شہر ہے، اصفہان سے سفر کرو، موصل جاؤ، موصل عراق میں ہے۔ اس کے انتقال کے بعد مابا وہاں سے چلا، موصل پہنچا، راہب کا پتہ معلوم تھا، اس کے پاس گیا، زندگی گزاری، وہ بھی مرا۔ اس نے کہا یہاں سے نصیبین چلے جاؤ۔ نصیبین مابا پہنچا، راہب سے ملاقات ہوئی، اس کے پاس اس کی خدمت میں رہا، وہ مرنے لگا بوڑھا۔ اس نے کہا اب میرے بعد اس خطے میں کوئی اور نہیں، جاؤ عموریہ چلے جاؤ۔ عموریہ پہنچا، وہاں راہب سے ملاقات ہوئی، زندگی گزری، وہ مرنے لگا۔ اس نے کہا اب ہمارا مذہب اور ہماری کتاب نہیں رہی، اب اس پیغمبر کے آنے کا وقت آ چکا ہے جس کی بشارت ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں دی، ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ اب کہیں نہ ڈھونڈو، ایسے خطے کی تلاش میں نکلو جہاں دو پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کے بیچ میں کھجوروں کے باغات، اور ایسے شخصیت کو ڈھونڈو جو صدقے کو قبول نہ کرتا ہو، ہاں ہدیے کو قبول کرتا ہو، اور اس کے دونوں شانوں کے درمیان میں نبوت کی مہر ہوگی۔ یا اللہ، اب ذرا تصور تو کیجئے، سفر کہاں سے شروع ہوا؟ اصفہان سے، موصل عراق، نصیبین، عموریہ۔ اس نے پوچھا ایسا خطہ کون سا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ خطہ تو سرزمین عرب میں مدینہ یثرب کے نام سے مشہور ہے۔ قافلے میں شامل ہوا جو مدینہ کی طرف جا رہا تھا، وادی ام القریٰ میں پہنچ کر ان ظالموں نے غلام بنا کے منڈی میں بیچ دیا۔ یہ زندگی بڑے سخت امتحان لیتی ہے، کامیاب وہ ہوتا ہے جو گزرتا جائے توکل کر کے۔ غلام بنا کے بیچا گیا، اور ایک مرتبہ نہیں، اس آقا نے منڈی میں بیچا، اس نے خرید کے منڈی میں بیچا، 10 مرتبہ بکے۔ جیسے کسی جانور کو آپ بیچتے ہیں، 10 مرتبہ منڈیوں میں بکتے رہے، آخر مدینہ منورہ پہنچے، یہ دیکھا یہی خطہ ہے، چلیں غلامی کی زندگی ہے تو کیا ہوا، مجھے جو منزل تلاش کرنی تھی وہاں پہنچایا ہوں۔ آقا کے کھجور کے درخت پہ چڑھے ہوئے باغ میں اس یہودی کے چچا زاد نے آ کے خبر دی، بنو قیلہ ہلاک ہو جائیں، برباد ہو جائیں، تو سارے لوگ ادھر قباء کے اندر ایک آدمی کے پاس اکٹھے ہیں، جو آدمی کہتا ہے میں اللہ کا بھیجا ہوا آخری پیغمبر ہوں، یہ بد دعا کر رہا ہے ان کے لیے جو وہاں اکٹھے ہیں۔ آقا سن کے کہتا ہے کہ ہوگا کوئی،
منزل کی تلاش میں نکلنے والا غلام ہے، درخت کے اوپر چڑھے ہوئے الفاظ سن کے نیچے اترا اور کہتا ہے آقا جان آپ کے بھائی نے کیا بات کی؟ اس نے زوردار تھپڑ مارا، تمہیں کیا کام، اپنا کام کرو۔ سارا دن کام کیا، شام کے وقت قباء میں پہنچے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے اندر کھجور پیش کی، یہ لیجئے میرے پاس کچھ صدقے کی کھجور ہے۔ آپ علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا ہم صدقہ قبول نہیں کرتے۔ واپس گئے، اگلے دن پھر آئے، یہ کھجور لیجئے ہدیے کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے قبول کی، برکت کی دعا دی، ہاں ہم ہدیہ قبول کرتے ہیں۔ دو نشانیاں سامنے آ گئیں، اب جھانک کے یوں دیکھنے لگے۔ حضور سمجھ گئے، فرمایا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا بس دو نشانیاں تو سمجھ گیا ہوں، ان دو شانوں کے بیچ میں ایک نشانی دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کپڑا مبارک ہٹایا، وہاں کبوتری کے انڈے جتنی مہر نبوت تھی اس پہ بوسہ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نام کیا ہے؟ مابا ہے۔ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو؟ کا زرتش سے تھا، مجوسی تھا، اب نصرانی تھا، اب مسلمان ہو چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہارا نام اب مابا نہیں ہے، سلمان ہے، جسے آج آپ کہتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ذرا یہ فاصلہ دیکھ لیجئے، ہدایت کی طلب میں سفر کو دیکھ لیجئے۔ اگر مجھے آج ہدایت نہیں مل رہی اور میں ظلمتوں اور گمراہیوں کی دلدل میں پھنستا جا رہا ہوں اور مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تو یہ قصور میرا ہے، قصور میرا ہے۔ سلمان کو پورے اس سفر میں صرف 4 راہب ملے تھے، 4 راہب ملے۔ امتحان اتنے آئے کہ 10 مرتبہ غلام بنا کے بکے، لیکن آخر منزل تک رب نے پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ پھر ایک موقع کے اوپر جب صحابہ کرام آپس میں بحث کر رہے تھے، مہاجرین صحابہ نے کہا سلمان ہم میں سے ہے، اس لیے کہ اس نے بھی ہجرت کی ہماری طرح۔ انصار نے کہا نہیں، تم تو مکے سے آئے ہو، یہ مکے سے نہیں آیا، یہ تم میں سے نہیں، یہ ہم میں سے ہے۔ شور ہوا۔ کتنی بڑی عزت ہے کہ ایک آدمی کے متعلق لوگ کہیں یہ ہم میں سے ہو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کیا آوازیں ہیں؟ عرض کی گئی ہم کہتے ہیں سلمان ہم میں سے ہے، انصار کہتے ہیں ہم میں سے۔ آپ مسکرا کے فرمانے لگے سلمان منا ومن اہل البیت، سلمان ہم میں سے ہے، اہل بیت میں سے ہے۔ جاؤ آج قباء کی مسجد کے قریب میں مسجد، وہاں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا وہ باغ دیکھو، وہ جگہ جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے کھجور کے درخت لگائے، بیج لگایا اور وہ درخت ہوئے۔ ایک تفصیلی واقعہ ہے، صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج تو مجھے قدم قدم پہ ہدایت کے راستے ملے ہوئے ہیں، علماء کی تعداد کم نہیں، سمجھانے اور پڑھانے والوں کی تعداد کم نہیں، دعوت دینے والوں کی تعداد کم نہیں۔ میرے گھر کے اندر کسی مسلمان کا گھر ایسا نہیں ہے جہاں سمجھانے والا مسلمان موجود نہ ہو، جہاں نماز پڑھنے والا اور نماز کی طرف ترغیب دینے والا باپ اور دادا اور ماں موجود نہ ہو۔ اس کے باوجود اگر مجھے ہدایت کا راستہ نہیں مل رہا، میں اندھا ہوں، وہ اندھا نہیں جسے آنکھوں سے نظر نہیں آتا، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ قرآن کہتے ہیں ان کے دل اندھے ہو چکے، ان آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں مگر دل کی آنکھوں سے یہ نابینا اور اندھے ہیں۔ آؤ مسجد نبوی کی طرف، جس کے ستون کے ساتھ یمامہ کے علاقے بنو حنیفہ کا سردار ثمامہ بن اسال بندہ ہوا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں پاس سے،
اور فرما رہے ہیں کہ ثمامہ کیا حال ہے تمہارا؟ اس کے دل میں اتنی عداوت، اتنی نفرت، اتنا بغض کہ وہ منہ پھیر لیتا ہے دوسری طرف اور جواب بھی نہیں دیتا۔ حضور اگلی نماز پڑھاتے ہیں، پھر آتے ہیں، ثمامہ کیسے ہو؟ جواب نہیں ملتا، رخ دوسری طرف پھر جاتا ہے۔ 3 دن اس انداز سے گزرے۔ پیغام سمجھیے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سمجھیے کہ دشمن ہے، رسیوں سے بندھا ہوا ہے اور اپنے علاقے اور قوم قبیلے کا سردار ہے، اور یہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس سے حالات پوچھ رہے ہیں اور وہ جواب بھی نہیں دے رہا اور رخ دوسری طرف کرتا ہے، اتنی نفرت ہے۔ لیکن آپ مسلسل کہہ رہے ہیں۔ 4تھا دن آیا، آپ نے اسی طرح پوچھا، گزر گئے آپ۔ اس نے آواز دی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کھول دو اسے۔ کھول دیا گیا۔ ثمامہ تھوڑا سا باہر نکلے، کھجوروں کے باغ میں گئے، غسل کیا، واپس تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ آج میں آپ کے قدموں کے اندر غلام بننا چاہتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ حالت کیا تھی ابھی سے کچھ دیر پہلے جب حضور نے حال پوچھا تھا تو 4تھے دن صرف اتنی بات کی تھی، ان تقتل ذا دم، اگر آپ مجھے قتل کریں گے نا تو میرا بدلہ لینے والے پیچھے لوگ موجود ہیں، اگر آپ کی چاہت ہے مجھے قتل کر دیجئے، میرا بدلہ لینے والے لے لیں گے۔ وَإِن تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اگر آپ مجھ پہ احسان کریں گے تو مجھے اس احسان کا بدلہ دینے والا قدردان پائیں گے۔ وَإِن شِئْتَ مِنَ الْمَالِ، اگر آپ کو مال چاہیے، سَلْ تُعْطَ، آپ مانگیے جو مانگنا ہے، میں سردار ہوں، میری قوم دے دے گی۔ آپ مسکرا کے فرمایا کہ تم میری بات نہیں سمجھے، چلے گئے۔ جب دل روشن ہوا، اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، اللہ کا قرآن کہتا ہے سورہ انعام آیت 122 میں، وہ شخص جو مردہ تھا ہم نے اسے زندہ کیا۔ مردہ تھا ایمان کے اعتبار سے، اس کا دل مردہ تھا، اس میں ایمان نہیں تھا، ہم نے ایمان دے کر اسے روشن کر دیا۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، ہم نے اسے ایک نور دیا، ایمان کی روشنی دی جسے لے کر وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے ایمان کی حالت میں۔ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا، کیا یہ اس آدمی کی طرح ہے جو اندھیروں میں ہو اور ان سے نکل نہ سکتا ہو؟ کتنی واضح مثال ہے اور فرق ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، وہ شخص جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، فہو علی نور من ربہ، وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور اور روشنی کے ساتھ چلتا پھرتا ہے۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، ہلاکت و بربادی تباہی ہے ان دلوں کے لیے جو اللہ کی یاد سے غافل ہیں، سخت ہو چکے ہیں۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، اللہ جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت دے دیتے ہیں۔ وَيَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اور اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سخت کر دیتے ہیں، تنگ کر دیتے ہیں، اسے ایمان اور ہدایت اتنی مشکل نظر آتی ہے جیسے پہاڑی اور گھاٹی کے اوپر چڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، ایک ضابطہ بتا دیا، بچے سے لے کے بوڑھے تک، مرد سے لے کے عورت تک،
جس کے دل میں رجوع ہوگا اللہ کی طرف اور تڑپ ہوگی، اللہ اسے ضرور ہدایت دیں گے۔ اللہ اسے بیچ راستے میں نہیں چھوڑتے۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ ماں باپ زندگی کے کسی موڑ پر اولاد سے نظر پھیر دیں اور کہیں ہمیں تمہاری ضرورت نہیں، ہمارے گھر سے نکل جاؤ۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بوڑھے ماں باپ کو اولاد گھر سے نکال دے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بھائی نے بھائی کو چھوڑ دیا، اور یہ بھی مشاہدہ ہے کہ دوست اور دوست ساری زندگی اکٹھے پھرتے چلتے کھاتے پیتے تھے، آج ایک دوسرے سے دور ہو گئے۔ لیکن اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے کو اللہ کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تم ہدایت کی طلب رکھو، اس کی تلاش میں نکلو۔ کتنی ہی غلاظت میں تم اگر پڑے ہوگے، اللہ تمہیں نکال دے گا، جس طریقے سے گوندے ہوئے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے۔ اب سوچ سکتے ہیں کہ ایک آدمی شرابی ہے اور اس دنیا کے اندر جتنی خرابیاں ہیں وہ خرابیاں اس میں موجود ہیں۔ اصحاب سیر نے لکھا ہے کان شاربا للخمر، شراب پینے والا، بری صحبتوں میں بیٹھنے والا، برے دوست رکھنے والا، دنیا کی ہر برائی والا، آج اپنے ہاتھ میں خنجر لے کے کھڑا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کے استاد ہیں، استادوں کے استاد ہیں، امام شعبہ ابن الحجاج رحمہ اللہ گزر رہے ہیں۔ کچھ لوگ کھڑے ہو گئے کہ عالم دین گزر رہا ہے اور محدث گزر رہا ہے، استقبال میں کھڑے ہوئے۔ اس کی نظر پڑی، من ھذا، یہ کون ہے؟ اس کے وہ برے ساتھی کہتے ہیں ھذا ھو المحدث، یہ محدث ہے۔ اب ساری زندگی خرافات میں نے، اس کو محدث کا کیا پتا کہ حدیث کیا ہوتی ہے، اس کو بیان کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ تو بڑی حقارت سے اس نے کہا مل محدث، محدث کیا چیز ہوتی ہے؟ میں یحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین امت کے سامنے بیان کرے اسے محدث کہتے ہیں۔ تو یہ کھڑا ہوا اور حضرت شعبہ ابن الحجاج کی سواری، گدھا تھا اس پر وہ سوار تھے، اس کی لگام پکڑی اور کہتے حدثنی یا محدث عن رسول اللہ، اور وہ بھی مذاق اور استہزاء سے کہ اللہ کے رسول کی حدیثیں بیان کرنے والے مجھے کوئی حدیث بتاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بتاؤ کوئی حدیث۔ امام شعبہ نے کہا حدیث یوں نہیں بیان کی جاتی، اس کا ادب ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ کاش کہ زندگی میں آپ کو حدیث کی مجلس میں بیٹھنا نصیب ہو جائے۔ اللہ سے دعا تو کرو اللہ ہمیں کبھی زندگی میں صرف حدیث کی مجلس میں بیٹھنا نصیب کر دے۔ اللہ کی قسم جب ہم 50 صفحات پڑھتے ہیں اور ایک ایک صفحے میں بعض دفعہ 15 20 حدیثیں ہوتی ہیں، بار بار کہا جاتا ہے حدثنا فلان، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کی سند بیان ہو رہی ہے، ہم سے فلاں نے بیان کیا، اس سے فلاں نے صحابی رسول نے، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیان کیا۔ درود سب پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہاں کا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھنے والا بھی پڑھتا ہے، سننے والے بھی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں سمجھتا ہوں جتنا درود حدیث کی مجلس کے اندر پڑھا جاتا ہے اتنا کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ کبھی جا کے بیٹھو۔ ہمارے کچھ ساتھی سفر میں میرے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو میں لے جاتا ہوں کسی کتاب جہاں بخاری وغیرہ کا درس ہو، وہاں بیٹھتے ہیں ذرا سنو، کیا ہی روحانیت ہے۔ امام شعبہ نے کہا ادب اس کی اجازت نہیں دیتا کہ میں یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کروں،
مگر یہ تو آوارہ تھا، بدماش تھا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ادب اسے معلوم، نہ محدث کے ادب کا معلوم۔ خنجر نکالا اور کہا میں آپ کی گردن اتار دوں گا اگر تم نہیں بیان کرو گے تو۔ امام شعبہ رحمۃ اللہ تعالی نے وہاں فرمایا پھر سنو، حدثنی منصور قال حدثنی ربعی ابن العراش قال حدثني عبد الله بن مسعود أبو مسعود البدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت۔ پھر سنو، میرے استاد منصور نے مجھے بیان کیا، ان سے ان کے استاد ربعی نے بیان کیا، ان سے ان کے استاد صحابی رسول ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا کہ جب تمہارے اندر حیا نہ ہو تو پھر جو تمہارے جی میں آتا ہے وہ کرو۔ بس یہ حدیث تھی، حدیث کا ایک رعب تھا، اس کی ایک برکت تھی۔ ہاتھ سے خنجر گرا اور وہ شخص جو کچھ لمحے پہلے باغی اور بدماش تھا گرا زمین پر، تڑپنے لگا۔ ساتھیوں نے پکڑا، کیا ہوا؟ رو رہا ہے، کہتے چھوڑ دو مجھے، اور گھر روتے ہوئے پہنچا، ماں سے کہتے اماں جی دروازے بند کر دو، اور اب دروازے پہ اگر میرا کوئی دوست دستک دے تو اسے کہو عبداللہ بدل چکا ہے، وہ تمہاری مجلس میں نہیں آئے گا، اب اس کی راتیں بغاوت میں نہیں گزریں گی، اللہ کے سامنے سجدے میں گزریں گی، اور ان سے کہہ دو اب عبداللہ ابن مسلمہ القانبی تمہارا دوست نہیں رہا، اس کی دوستی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی ہے اور حدیث بیان کرنے والوں کے ساتھ ہو گئی ہے۔ پھر اللہ نے یوں بدلا کہ آج سیر اعلام النبلاء امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی کی، امام ذہبی محدث ہیں جس کے متعلق یہ کہہ دیں کہ یہ حجت ہے، یہ ثقہ ہے، یہ معتبر ہے، اس کی حدیث لی جاتی ہے، جس کو وہ کہیں یہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، اس کی حدیث نہیں لی جاتی۔ آؤ ذرا سیر اعلام النبلاء کے اوراق کھولو، عین والا صفحہ کھولو، عبداللہ ابن مسلمہ القانبی لکھو تو آپ کو وہاں یہ الفاظ ملیں گے، الامام الثبت القدوہ، امام ہیں یہ حدیث کے، الثبت القدوہ، امت مسلمہ کے لیے رہنما ہیں، امام ہیں، من ابرز روات المؤطا، امام مالک رحمت اللہ تعالی کی حدیث کی پہلی لکھی ہوئی کتاب موطا امام مالک کے سب سے بڑے راویوں میں سے ایک ہے۔ آپ اس بات کی حقیقت کو نہیں سمجھ رہے۔ میں یہ بات اگر علماء کے سامنے کہوں تو اللہ کی قسم ان کے کلیجے جو ہیں وہ تھرا جائیں۔ من ابرز روات الموطا، اللہ نے وہ عزت دی، ایک مجلس میں امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے کھڑے ہو کر آدھی موطا ان کو سنائی اور کہا باقی مجھے سناؤ۔ آدھی موطا عبداللہ ابن مسلمہ القانبی نے امام مالک رحمہ اللہ کو سنائی ہے۔ حدیث کی معتبر ترین کتاب ہے یہ۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسا بدماش انسان حدیث کا راوی بن سکتا ہے؟ اگر اس کا انتقال اسی حالت پہ ہوتا تو اللہ کی قسم اس منبر سے اس کا تذکرہ نہ ہو رہا ہوتا، محدثین کی مجلس میں اس کا نام نہ ہوتا۔ پھر آپ سن سکتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ امام بخاری ان کے شاگرد ہیں، امام مسلم ان کے شاگرد ہیں، امام ابو داؤد ان کے شاگرد ہیں۔ حدیث کے 3 بڑے پہاڑ اس عبداللہ ابن مسلمہ القانبی کے شاگرد ہیں۔ اگر ہمت ہے تو سنو، ایک ڈاکو انسان جس کی رات ڈکیتی میں گزرتی ہے،
حکومت وقت پریشان کہ جو اس فضیل کی اطلاع کرے یا اسے پکڑوائے، ایک طرف اس کو بٹھائیں گے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں جواہرات رکھیں گے، انعام میں دیں گے، مگر اسے کوئی قانون نہیں پکڑ سکا، اسے کوئی پولیس، کوئی فوج، کوئی گروہ اسے نہیں پکڑ سکا۔ اگر اسے بدلا تو اللہ کے خوف نے بدلا۔ رات کو ڈکیتی کی نیت سے گزرا، ساتھی نیچے کھڑے ہیں، دیوار پہ چڑھا، اتروں گا اندر، جو بھی ہوگا وہ لوٹ لیں گے۔ دیوار پہ چڑھا، نظر پڑی صحن میں، رات کے آخری پہر کے اندر معمولی سے چراغ کی روشنی میں ایک 14-15 سال کی نوجوان لڑکی اللہ کے قرآن کو کھول کے بیٹھی ہوئی ہے، سورہ حدید آیت 16 پڑھ رہی ہے، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، بار بار پڑھ رہی ہے، کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے دل اللہ کی یاد سے کانپ اٹھیں؟ ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے دل اللہ کے خوف سے تھرا اٹھیں؟ بار بار پڑھ رہی ہے، اور یہ فضیل وہاں بیٹھا ہوا تماشا کر رہا ہے۔ قدم رک گئے، آنکھیں وہیں پہ ٹک گئیں، اور ان آیت کی اس ٹکڑے کے دل پر ایسے ضرب لگی، وہیں سے نیچے اترے، ساتھیوں سے کہا جاؤ اللہ حافظ، فضیل تمہاری مجلس کا نہیں رہا۔ رات مسجد میں گزاری، اللہ کے حضور سجدہ کر کے صبح قاضی کی عدالت میں پیش ہوئے۔ قاضی صاحب لیجئے، جس پر آپ نے انعام مقرر کر رکھا تھا وہ فضیل ابن عیاض چل کے آپ کی عدالت میں آ چکا ہے، بیڑیاں ڈال دیجئے، ہتھکڑیاں ڈال دیجئے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھینک دیجئے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا، فضیل بن عیاض کہا اللہ کی قسم میں ہوں، میں بدل چکا ہوں۔ قاضی نے کیا خوبصورت فیصلہ سنایا، اس نے کہا جو اللہ کے خوف کی قید میں آ جائے اسے جیل کی قید کی ضرورت نہیں ہوتی، جائیے آزاد ہیں آپ۔ اس کے بعد فضیل کی زندگی 6 مہینے مسجد حرام میں بیت اللہ کے پاس، 6 مہینے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے گزرتی تھی۔ اور آج دنیا انہیں عابد الحرمین کے نام سے یاد کرتی ہے۔ عابد الحرمین عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی کے وہ اشعار جو میدان جہاد سے ان کے نام لکھے تھے، یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک بالعبادت تلعب، اے حرمین کی عبادت کرنے والے، اگر تو ہمارے حالت کو جان لے، میدان جنگ کے اندر، میدان جہاد میں اگر تو ہماری حالت کو جان لے تو تجھے سمجھ آئے گا کہ تو سجدے حرمین میں نہیں کر رہا، تو کھیل رہا ہے، تو عبادت نہیں کر رہا۔ تلواروں کے سائے کی عبادت کچھ اور ہوتی ہے، یہاں کی عبادت کچھ اور ہوتی ہے۔ رب نے بدلا، عابد الحرمین بنے۔ وہی عبداللہ ابن مبارک جو انہیں شعر لکھ رہے ہیں، یہ خود ایک رئیس زادے ہیں، خوبصورت نوجوان ہیں، 15 سال کی عمر ہے، دوستوں کی محفل ہے، موسیقی میں مشغول ہیں، آنکھ لگ گئی کھلی، وہ موسیقی کے، مجھے تو ان چیزوں کے نام بھی نہیں آتے، اس ساز کو بجانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے ہدایت کا راستہ کھول دے، کون ہے جو منع کر سکتا ہے؟ اس ساز سے آواز آ رہی ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ بس سیرت نگاروں نے لکھا جس درخت کے نیچے بیٹھے تھے، سیب کا درخت تھا، اس درخت کے اوپر چڑیا یہ پڑھ رہی تھی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ پھینک دیے آلات لہو و لعب، پھر نکلے ہیں عراق، شام، بصرہ، کوفہ، ان علاقوں میں علم حاصل کیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے شاگرد بنے۔ اور ایک وقت وہ آیا، ہارون الرشید امیر المومنین، 66 لاکھ مربع میل کا حاکم، بنو عباس کا ایسا بادشاہ جس سے پہلے کوئی اس طرح کا نہیں گزرا نہ بعد میں، اپنی بیگم کے ساتھ محل میں بیٹھا ہوا ہے، شور اٹھا،
یہ بھاگا باہر کی طرف، کسی دشمن نے حملہ کر دیا، خادم نے آ کے خبر دی، امیر المومنین گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی دشمن نہیں آیا۔ آج محدث فقیہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد شہر میں داخل ہو رہے ہیں، وہ گیٹ سے داخل ہوئے، پورا بغداد استقبال میں کھڑا تھا، انہیں سواری پہ چھینک آئی، انہوں نے الحمدللہ کہا۔ یہ جو شور کی آواز اٹھی ہے نا، یہ جواب میں یرحمک اللہ جنہوں نے کہا ہے۔ اب ایک پورا مجمع لاکھوں کا زبان سے یرحمک اللہ کہے، گونج تو اٹھنی ہے۔ تب ہارون بیٹھا سر پکڑ کے اور بیگم سے کہنے لگا، اصل حکومت تو ان لوگوں کی ہے، ہماری حکومت تو جسم پہ ہوتی ہے، وہ تو ہمارے مرنے کے بعد ختم ہو جائے گی۔ یہ لوگ ہیں جن کی حکومت لوگوں کے دلوں پر ہوتی ہے، ان کی ریاست، ان کی سلطنت لوگوں کے دلوں پر ہوتی ہے۔ یہ دنیا سے چلے بھی جائیں تب بھی لوگ ان کا نام لیتے ہوئے ادب کے ساتھ کہتے ہیں فلاں رحمہ اللہ۔ آج ہم کہتے ہیں عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ۔ ذخیرہ احادیث میں واحد ایسی شخصیتیں جن پر کسی نے کوئی جرح نہیں کی ہے، واحد ایک صحابہ کرام کے بعد، اس پر کسی نے قلم نہیں چلایا ہے۔ یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو کسی رئیس کا بیٹا ہو اور جس کی مجلسیں موسیقی میں گزرا کرتی ہوں۔ آپ کہیں گے پرانی باتیں ہمیں سنا رہا ہے، میں اپنے ایک امت کے ایک ایک ہیرو کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، کاش کہ آپ انہیں جانتے اور آپ کو پتہ ہوتا کہ رخ بدل جائے، اس دل کی ظلمت اور اندھیرا جب روشنی میں بدل جائے تو اللہ کیا معاملہ فرماتے ہیں۔ ابھی آج موجود ہے، موجود طالب علموں کے لیے عرض کر رہا ہوں، آج موجود ہے دکتور فاضل السامرائی، اس وقت لغت عربیہ کے دنیا میں مانے جانے کچھ لوگ ہیں، ان میں سے ایک ہے، نحوی ہیں، قرآن مجید کے الاعجاز البلاغی کے نام سے ان کی متعدد تصانیف ہیں، سر القرآن، اسرار القرآن، اور سب سے خوبصورت کتاب نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم من الشک الی الیقین۔ کیا کمال کی کتاب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت شک سے نکل کر یقین کی روشنی میں۔ کیوں؟ خود ملحد تھے، اللہ کے وجود کے بارے میں بھی شک کرتے تھے، ان کا انٹرویو موجود ہے، مجھے اللہ کے بارے میں یقین نہیں تھا، شک تھا، میں دین کو نہیں سمجھتا تھا۔ ایک مچھر ہے نا، مچھر، اس مچھر پر ایک تحقیق گزری، ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی ہیں یہ، اس پہ تحقیق گزری، اس نے میری آنکھیں کھول دی اور میری زبان سے نکلا کہ اللہ اکبر۔ ایک مچھر نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ فما فوقہا۔ انسان آنکھ کھولے ایک ذرہ بھی ہدایت دے سکتا ہے، نہ کھولے تو اللہ کا قرآن 30 پاروں کا بھی دن رات پڑھتے جاؤ۔ ہم نے جو دل بند کیا ہوا ہے، ہم نے جو سننا نہیں ہے، ہماری حالت اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ جنازہ تیار ہوتا ہے، سامنے میت پڑی ہوئی ہے اور اس کا بیٹا کہہ رہا ہوتا ہے اور بھائی کہہ رہا ہوتا ہے استاد جی 11 بجے کا ٹائم تھا، 3 بجے کا ٹائم تھا، 2 منٹ دے دیں۔ 30-40 لوگ اس کے قریبی آ رہے ہیں، تو میں اپنے آپ کو سب سے پہلے کہتا ہوں اور آپ سے بھی سوال کرتا ہوں، اپنے دل سے پوچھیں کتنی آوازیں اس مجمع سے اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں، استاد جی ٹائم ہو گئے، ایسے کہتے ہیں، اور جی پڑھاؤ جی تقریر مسیحی پہ کریو۔ سنا یا نہیں سنا آپ نے؟ یہ کون کہتا ہے؟ جس کے پاس وقت کی اتنی زیادہ قیمت ہے، سبحان اللہ، جو زندگی میں 1 منٹ ضائع نہیں کرتا۔ یہ وہ مبارک ہستی کہہ رہی ہے کہ جس کو کھانے کے لیے جب کارڈ بھیجا جائے اس پہ لکھا ہوتا ہے 12 سے لے کے 2 بجے تک،
اور آج تک میری نظر میں کوئی شادی حال میں ایسی شادی کا کھانا نہیں ہے جو 12 سے 2 تک لگاؤ. سکون سے بیٹھے ہوئے جی خیر ہے جی کوئی مسئلہ نہیں, ابھی ٹائم ہے جی خیر کوئی نہیں کرو جی, نماز بھی عصر کی جا رہی ہے کوئی بات نہیں. یہ وہی انسان ہے جب سیاسی کسی سربراہ کو یا کسی کو بلاتا ہے کہ ناظم صاحب آ رہے ہیں, کوئی وزیر آ رہے ہیں, ٹائم مقرر ہے 2 بجے پہنچیں گے, وہ شام کو 8 بجے پہنچ رہے ہوتے ہیں, یہ سارے وہاں پنڈال میں کھڑے انتظار کے لیے, کوئی جانے کے لیے تیار نہیں. بس جمعے میں ہونا چاہیے بار بار اوپر. اچھا مسجد ادھر ڈیجیٹل گھڑی لگی ہوئی ہے, نماز کا ٹائم ہے 4 بجے, ٹی ہوئی امام سے پہلے کھڑے ہو گئے اور پیچھے ڈھونڈنا شروع کیا کدھر ہیں یہ مرض ہے یا نہیں. اسے کیا پتا ہو کہ بھائی دین کیا ہوتا ہے, اسے کیا پتا ہے کہ بھائی عبادت کی اہمیت کیا ہوتی ہے. یہ تو مسجد میں قیدی بنا کے لا کے بٹھایا ہوا ہے, قید ہے قید یہاں سے, جو چاہتا ہے کہ میں نکلوں باہر, مر رہا ہوں اندر میں. اور باقی کسی خرافات کی مجلس میں کر دو کوئی مسئلہ نہیں. اسے سمجھ آ گئی ایک مچھر سے, اور آج وہ قرآن مجید کی دنیا میں ایسی خدمت کر رہا ہے کہ میں رشک کرتا ہوں اس شخص کے اوپر, اللہ کی قسم. حروف مقطعات کے اوپر تحقیق اس کی دیکھو, بڑے بڑے مفسرین کی میرے پاس 100 سے زائد تفاسیر ہیں, اور میں وقتاً فوقتاً جب موقع ملے دیکھتا ہوں, لیکن حروف مقطعات پر اتنی جامع تفسیر 1450 سال کے عرصے میں کسی نے نہیں لکھی. پڑھ لینا ذرا کہیں, اس میں جو حسن اور واقعی نظر آتا ہے. تو اللہ سے دعا کرو, اللہ اگر ہم ہدایت پر ہیں تو اس ہدایت پر ہمارا اختتام بھی فرما. اللہ اگر ہم گمراہی میں ہیں تو نکال کے ہدایت کی طرف ہمیں چلا. اللہ اگر ہم تجھ سے دور ہیں, یہ سوال کرتے ہیں اس اجتماع میں, اللہ اپنا قرب ہمیں نصیب فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.